السلام علیکم لسنرز، ناول لٹل فیری بہت ہی انوسینٹ ہیروین کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ہی رومانٹک ناول ہے، تو چلتے ہیں پارٹ 2 کی جانب۔ کیا ہوا میری بیٹی، کب سے رو رہی ہو تم؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ پری جب سے کمرے سے آئی تھی بوا کے گلے لگی رو رہی تھی، آنکھیں لال ہو گئی تھی، چوٹ میں سے بھی ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ بوا میں آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرتی نا؟ پری ہچکیاں لیتے بول رہی تھی۔ بالکل، آپ تو بہت اچھی ہو، بوا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر انہوں نے مجھے مصیبت کیوں کہا؟ جو تنگ کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں مصیبت۔ میں کوئی تنگ کرتی ہوں انہیں؟ اذلان جو باہر جا رہا تھا، کچن سے روتی ہوئی پری کی آتی آواز، قدم وہی ٹھہر گئے۔ کس نے کہا ایسا؟ بوا گلے لگاتی بولی۔ وہ جو اوپر ہے نا، دادا جان کے بیٹے۔ پری اذلان کا ذکر کرتی ہوئی منہ بناتے بولی۔ اذلان؟ بوا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اذلان بدتمیزی نہیں کرتا تھا، کسی پر غصہ آتا تو وہ چپ ہو جاتا۔ جی وہی اذلان شذلان، پری ناک سکوڑتے بولی۔ اذلان نے حیرت سے اس ٹڈی کو دیکھا، کیسے اس کا نام بگاڑ رہی تھی۔ اذلان تو اس کی باتیں سن کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ شرم کرو لڑکی، شوہر ہے تمہارا۔ بوا پری کے سر پر چپت لگاتی بولی۔ جب وہ ڈانٹتے ہیں تو آپ نے کہا شرم کرو لڑکے، بیوی ہے تمہاری؟ اور پری نے منہ پھلاتے کہا۔ پری کی بات سن کر بوا نے مشکل اپنی ہنسی روکی۔ باہر کھڑے اذلان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تو وہاں کھڑا بھی یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ باہر جا رہا تھا اور اس کی باتوں میں بزی ہو گیا۔ میں نہ بابا کے پاس جا کر ان کی شکایت لگاؤں گی، پری نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا کھانا لگا دینا جب جاؤ گی پاکستان، بوا نے اس کا غصہ کم کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ضرور لگاؤں گی۔ وہ پاکستان تو نہیں رہتے، پری نے بوا کی بات کی تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ پھر کہاں رہتے ہیں؟ وہ ایک دم شاکڈ ہوئی۔ وہ تو اللہ پاک کے پاس چلے گئے ہیں۔ جب میں ان کے پاس جاؤں گی نا تو چچی جان کی بھی، وہ بھی مجھے منحوس بولتی ہیں، پھر دیکھیے گا کیسے بابا ان کی پھینٹی لگائیں گے، اور اذلان کی بھی شکایت لگاؤں گی۔ پری ایک دفعہ پھر رونا شروع ہو گئی۔ باہر کھڑے اذلان، پری بات ہے نا، ایسے تھوڑے مرنے کی بات کرتے ہیں، بوا نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اور آپ کو پتہ ہے میرے بابا مجھے فیری کہتے تھے، وہ چلے گئے اور اس کے بعد کسی نے نہیں کہا۔ چچی کہتی تھی کہ میں منحوس ہوں، جب پیدا ہوئی تو میری ماما چلی گئی اور اس کے بعد پاپا، پر میں نے تو نہیں مارا نا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا ماما کو۔ پر پری کو بوا گلے لا کر اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ پری کی باتوں سے بوا کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ باہر کھڑے اذلان کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ بہت معصوم ہے، وہ یتیم ہے۔ اذلان کے کان میں احسان صاحب کے جملے گونج رہے تھے تو چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ اذلان کافی دیر گھر لوٹا اور پھر کمرے میں آیا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ باہر نکل کر نیچے آیا تو بوا تہجد پڑھنے کمرے سے نکلی۔ کیا ہوا بیٹا؟ بوا اذلان کو دیکھتے بولی۔ وہ بوا، وہ کہاں ہیں؟ اذلان نے تھوڑے ہچکچاتے کہا۔ کیوں؟ کیا کہا تم نے ایسا کہ اسے پتا ہے کتنا روئی تھی؟ 2 دن کی دلہن کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتے ہیں؟ بوا اذلان کو ڈانٹنے لگی۔ بوا میرے بہت امپورٹنٹ پیپرز تھے جس پر اس نے آپ کی چہیتی نے چائے گرا دی، اذلان نے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا سوری، اب کچھ نہیں کہوں گا، اذلان نے ہار مانتے کہا۔ بیوی ہے تمہاری تو اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤ۔ جی جانتا ہوں بیوی ہے، اب کچھ ایسا نہیں ہوگا، میرے کمرے میں ہے، لے جاؤ، بوا کہتی نماز والے کمرے میں چلی گئی اور اذلان بوا کے کمرے میں گیا۔ بوا کے کمرے میں آیا تو وہ تکیے کو سینے میں پیچھے سو رہی تھی۔ اذلان چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ بال بستر پر پھیلے ہوئے تھے، کچھ منہ پر بھی آ رہے تھے۔ اذلان نے ہاتھ آگے بڑھا کر چہرے سے بال پیچھے ہٹائے، نظر اس پر ایک ایک نقش کو حفظ کرنے لگی۔ نظر اس کے چہرے سے بھٹکتی ہوئی اس کے بھرے گلابی لبوں پر جا کر جیسے رک سے گئے۔ اذلان کے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی کہ انہیں چھونے کی، وہ تو اس کی محرم تھی، پھر کیوں نہیں ابھی تک اس نے اس کی طرف توجہ کی۔ اپنی خواہش پر لبیک کہتا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ پری کے کس مسانے سے فوراً دور ہوا، نظر اٹھا کر اس کے حسین چہرے کو دیکھا جو نیند میں بھی لال ہو رہا تھا۔ اذلان کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ دوڑ گئی، نظر اس کے ماتھے پر لگی چوٹ پر گئی تو وہ جھک کر اپنے لبوں سے مرہم لگا دی۔ بغیر ایک پل کی تاخیر کے پری کو اپنی باہوں میں بھرتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں آ کر آرام سے پری کو بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ نزدیک لیٹ گیا۔ وہ اس کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے پاس اتنی خوبصورت۔ صبح اذلان کی آنکھ دیر سے کھلی،
آج اس کا آف تھا اس لیے لیٹ اٹھا۔ ایک نظر پورے کمرے میں دوڑائی، اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی تو سر جھٹکتا واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد شاور لے کر نکلا، وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ نیوی بلو شرٹ پہنے ہوئے بالوں کو سیٹ کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ ناشتہ بنانے کا تھا کیونکہ رات کو ہی بوا کی بیٹی کے بچہ ہوا تھا اور وہ چھٹی پر گئی تھی۔ کچن میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ بلو پلازو کے ساتھ لیمن کلر کی گھٹنوں سے اونچی شرٹ پہنے ہوئی وہ کھڑی تھی، براؤن بالوں کو پونی ٹیل میں مقید کیا ہوا تھا۔ اذلان تو کچن کی حالت دیکھ کر چکرا گیا، کہیں سلیب پر جلے ہوئے ٹوسٹر پڑے تھے اور تو کہیں ٹوٹے پھوٹے انڈے پڑے تھے، برتنوں کا الگ ڈھیر تھا سینک میں۔ اذلان کو تو جیسے چکر ہی آ گئے۔ کیا کر رہی ہو؟ اذلان نے لہجے کو ہموار رکھتے ہوئے کہا۔ وہ میں ناشتہ بنا رہی تھی، پری نے بغیر مڑے کہا۔ بنا رہی تھی یا کوشش کر رہی تھی؟ اذلان نے ایک نظر کچن کی طرف دیکھتے ہوئے طنز کیا اور پھر بالکل مجھے نہیں آتا، پری نے دھیرے سے مڑتی بولی۔ اذلان تو اس کے چہرے کے نقوش میں مبہوت سا کھو گیا تھا۔ سرخ و سفید چہرے پر جگہ جگہ آٹا لگا ہوا تھا اور چند آوارہ لٹیں اس کے چہرے کو بغیر کسی حق کے چھو رہی تھیں۔ چھوٹی سی ناک جو سردی کی وجہ سے لال ہو رہی تھی، سرخ گلابی ہونٹ جن کو اس وقت وہ چبا رہی تھی، نیلی آنکھوں میں کاجل سا پہرا۔ اذلان کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اذلان چلتا ہوا بالکل اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا، ہاتھ بڑھا کر چہرے پر لگا آٹا صاف کیا اور پھر اس کے اور قریب۔ کیا کر رہی تھی پیری؟ اذلان نے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ پری تو منہ کھولے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کو میرے نام منہ بند کرو مکھی چلی جائے گی۔ اذلان نے ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھا کر منہ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے بھوک لگی تھی اور مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا، پری اذلان کی نظروں سے غائب ہوتی ہوئی بولی۔ کوئی بات نہیں، وہاں جا کر بیٹھو۔ اذلان نے کرسی کی جانب اشارہ کیا تو پری چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ اذلان نے آملیٹ بنایا، 7 ٹوسٹر گرم کیے اور ڈش میں سجا کر پری کے سامنے رکھا اور ساتھ ہی خود بھی بیٹھ گیا۔ پری نے ایک نظر اذلان کو دیکھا جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، پھر خود بھی ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد اذلان کسی کام سے گھر سے باہر چلا گیا۔ پری گھر دیکھنے لگی، تھک ہار کر وہ نماز پڑھنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اذلان شام کو دیر سے گھر آیا، کمرے میں آیا تو کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ اذلان نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرے کی روشنی میں نہا گیا۔ سامنے ہی وہ کمفرٹ میں گھسی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ بال اس وقت چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے اور وہ مست اپنی نیند کی وادیوں میں گھوم، ایک ہاتھ تکیے پر رکھے اور دوسرا پیٹ پر رکھا ہوا تھا اور سوئی ہوئی اس وقت وہ سلیپنگ بیوٹی لگ رہی تھی۔ اذلان ایک نظر اس کو دیکھتا الماری سے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا، شاور لے کر نکلا، بال بنا کر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ جب اس کو اپنے اوپر کچھ بھاری سا محسوس ہوا تو جھٹکے سے آنکھیں کھولی، اپنے اوپر دیکھا تو پری اس کے سینے پر سار رکھے سو رہی تھی۔ اذلان تو ہکا بکا سا اس کو دیکھ رہا تھا جو بڑے مزے سے اس کو تکیہ سمجھ کر سو رہی تھی، منہ بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ اذلان نے ہاتھ بڑھا کر چہرے سے بال پیچھے ہٹائے۔ میری لٹل فیری، اذلان نے کہتے پری کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور مسکراتے اس کے گرد حصار اپنا قائم کر دیا۔ صبح اذلان کی آنکھ کھلی تو سامنے نظر پڑی جہاں پری کھڑی اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی۔ اذلان چلتا ہوا پری کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور اپنے حصار میں لے لیا۔ گڈ مارننگ فیری، اذلان نے منہ سے اس کی گردن میں چھپاتے سرگوشی کی۔ وہ پری تو اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پری کی اذلان کی اس حرکت سے جان ہوا ہونے لگی۔ پری تو پہلے ہی اذلان کے کل والے رویے سے پریشان تھی اور آج اذلان اس کے اتنے قریب پیار۔ اذلان نے گردن پر اپنے دہکتے لب رکھتے کہا، کیوں؟ پری نے نہ سمجھی سے پوچھا، کیوں؟ ہم کیونکہ سب بہت پیاری ہو۔ اذلان نے بالوں سے منہ نکالتے کہا، سچ؟ میں سب کو پیاری لگوں گی تو سب مجھے پیار کریں گے؟ پری نے چہکتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، پر نہیں، سب نہیں صرف میں۔ اذلان نے ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، سب کیوں نہیں؟ پری نے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ پری منہ بناتی بولی، کیوں سب کیوں نہیں؟ کیونکہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری چھوٹی سی مسز، اور میں صرف شوہر ہی ایسے پیار کر سکتا ہے۔ اذلان نے پیار سے پری کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔
پری اس کی طرف دیکھتی رہی. پر آپ نے مجھے کتنا برا ڈانٹا تھا جب میں آپ کے کمرے میں آئی تھی، اور آپ نے اس دن بھی ڈانٹا تھا نا، ہے نا؟ پری نے منہ نیچے کرتے بولی. اب نہیں ڈانٹوں گا. تو آپ نے بھی میرا کتنا مہنگا پرفیوم توڑا تھا اور میرے کتنے اہم ڈاکومنٹس تھے پتہ ہے آپ کو؟ اذلان نے بھی گھیرتے ہوئے کہا. وہ تو آپ نے ڈرا دیا تھا نا، اس لیے. چلو چھوڑو یار، اب ہم پچھلی باتیں بھلا کر فرینڈ شپ کرتے ہیں. اذلان نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا. تو آپ مجھ پر دوبارہ غصہ نہیں کریں گے نا؟ پری نے منہ بناتے ہوئے کہا. بالکل بھی نہیں، اب ہم دوست ہوں گے، اچھے دوست. نہیں، کبھی نہیں کروں گا. اذلان نے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا. نہیں، پہلے پرومس، پھر بنوں گی آپ کی فرینڈ. پری ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولی. اوکے بابا، ٹھیک ہے، میری انوسینٹ اینجل، وعدہ. اذلان نے اس کے چھوٹے نرم سے ہاتھ کو اپنے باری ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا. جس پر پری کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی. اذلان نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا. پری ایک دم بوکھلا گئی. مجھے بھوک لگی ہے اذلان. پری نے اس کے سینے چھپی منمنائی. اتنے پیار سے نام لوگی تو میں کیسے چھوڑوں گا؟ اذلان نے گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہا. پلیز پلیز نا، پری نے منہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا. اوکے اوکے. اذلان نے اس وقت پری پر اتنا پیار آیا کہ جھک کر اس کے سرخ لبوں پر اپنا پیاسے لبوں سے چھو لیا. جاؤ نیچے، میں فریش ہو کر آتا ہوں. اذلان نے پری کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو شرم کی وجہ سے نیچے منہ کے اپنے لب کاٹ رہی تھی. ہم کہہ کر پری نیچے چلی گئی اور اذلان بھی پیچھے سے فریش ہونے چلا گیا. فریش ہونے کے بعد وہ جلدی سے نیچے کمرے کی جانب بڑھا اور پھر نیچے سیڑھیوں سے اترتا نیچے آ گیا. یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے کہ وہ چھوٹی سی لڑکی نے اپنی معصوم باتوں اور حرکتوں سے اذلان کا دل جیت لیا. پتہ ہی نہیں چلا. وہ معصوم سی لڑکی اب اس مغرور انسان کی جان بن گئی تھی اور اس کی جان پہ وارے جا رہی تھی. آپ صبح سے ہی موسم کافی خراب تھا. سردیوں کا مہینہ تھا اور بارش کا بھی امکان تھا. نیوز میں بھی تیز موسلادھار بارش کا بتایا جا رہا تھا. موسم کی خرابی کی وجہ سے ہلچل مچی ہوئی تھی. تو اذلان اس وقت میٹنگ ہال میں تھا. میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے روم آرام کرنے کی غرض سے چلا گیا. روم میں آ کر کوئی کوٹ سیٹ کی پشت پر ڈال دیا. آستینوں کو کونوں تک فولڈ کر لیا اور فائل کو دیکھنے لگا. اذلان کو آج کافی دیر ہو گئی تھی. بارش کافی ٹائم پہلے ہی شروع ہو گئی تھی. 10:30 بج گئے ہیں. آج کافی دیر ہو گئی ہے آپ کو، اذلان کے سیکرٹری نے اندر آ کر کہا. اوہ مائی گاڈ، ہاں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. اذلان نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکاتے ہوئے کہا. سر آپ نے جی سر، بارش بہت تیز ہو رہی ہے تو آپ چلے جائیں اب، رابرٹ نے اذلان کے سیکرٹری نے مشورہ دیتے ہوئے کہا. ہم ٹھیک ہے، تم یہ سب دیکھ لینا. اذلان نے والٹ اور گاڑی کی چابی اٹھاتے کہا اور آفس سے نکل گیا. آفس سے نکلتے ہوئے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگ گیا. گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اذلان فوراً سے گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. بوا، اذلان نے بوا کو آواز دی پر کوئی جواب نہیں آیا. فیری فیری. اذلان سیڑھیاں چڑھتے پری کو آواز دے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گیا. وہاں بھی چارسو اندھیرا تھا. اذلان نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا پر لائٹ نہیں تھی. فیری میری جان، آپ ہو یہاں؟ اذلان چلتا چلتا بیڈ کے پاس آیا. اذلان پری بیڈ کے پیچھے سے نکل کر اذلان کے گلے لگ گئی. فیری، کیا ہوا؟ اذلان اس کے آنسوں سے پریشان ہوتا ہوا بولا. آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ مما، مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے، پری ہچکیوں سے روتے کہہ رہی تھی. سوری میری جان، آج لیٹ ہو گیا، کام زیادہ تھا. اذلان نے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا. نہیں، میں اب آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ بہت گندے ہیں. دادا جان کو بتاؤں گی آپ مجھے اکیلے چھوڑ کر گئے تھے. پری اذلان سے دور ہو کر بولی. سوری نا میری ہرگوشنی. اذلان نے دوبارہ حصار میں لیتے ہوئے کہا. نہیں، میری آپ سے کٹی ہے. اب بری آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی لٹل فنگر دیکھتی ہوئی بولی. میری جان، آپ بہت معصوم ہو. اذلان نے پری کی آنکھوں کو چومتے ہوئے کہا. آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا اب؟ پری نے دوبارہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اذلان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا اور پھر اذلان اسے اپنے گرد حصار نہیں جا رہا. اذلان نے بیڈ پر لیٹتے کہا. ایسے کہ پری اب اذلان کے اوپر تھی اور اذلان نے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی. وہ اس کے سینے کے ساتھ چپک کر لیٹ گئی. ارے یار بس کرو، میری ساری شرٹ خراب کر دی، اذلان نے تنگ کرتے ہوئے کہا. اور پری جو تھی وہ بالکل بھی خاموش نہیں ہو رہی تھی. اذلان، بہت گندے بچے ہیں.
परी ने सीने पर मुक्का मारते हुए कहा। परी का अजलान कहना और अजलान उसके इतने प्यार से कहना, उसी की अदाओं से वो मारा जाता था। जी मैं बहुत गंदा हूँ, अजलान ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। मेरी जान, अब बुआ के पास चली जाती या उन्हें बुला लेती, अजलान ने उसके बाल सहलाते हुए कहा। मगर वो घर नहीं थी अजलान, मैंने बहुत ढूंढा, परी ने अजलान के सीने पे से मुंह उठाते हुए कहा। हैं? अच्छा, कहाँ जा सकती हैं? वो बताकर नहीं गई मुझे, अजलान ने वापस परी का सर अपने सीने पर रखते हुए कहा। आप सो जाओ, अजलान ने परी को सीधा लेटाते कहा और खुद उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। पर मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मैं आपसे बातें करना चाह रही हूँ। परी उससे बातें कर रही थी और जैसे ही वो सुबह उठते ही परी उठी तो अजलान नहीं था। तैयार होकर नीचे किचन में आई तो बुआ सामने खड़ी बर्तन धो रही थी। बुआ, आप कहाँ गई थी? कल आपको पता है मैं कितना डर गई थी, परी स्लैब पर बैठती बोली। बेटा, मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर गया था, मैं आई थी आपको बताने के लिए, पर आप सो रही थी, बुआ ने परी को जूस देते हुए बताया। ओह अच्छा, अब ठीक है वो? परी ब्रेड खाती बोली। जी बेटा, अब ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बुआ, पैसे चाहिए तो मुझे बता दे, मैं अजलान से बोल दूंगी, परी ने जूस का सीप लेते हुए कहा। नहीं बेटा, चाहिए होंगी तो बता दूंगी। बेटा मेरा सीढ़ियों से गिर गया था और जब मैं आई थी तो आप सो रही थी, बुआ ने परी को जूस देते हुए कहा। ओह अच्छा, अब ठीक है वो? परी ब्रेड खाती बोली। जी बेटा, अब ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बुआ, पैसे तो चाहिए, मुझे बता दें, अजलान से बोल दूंगी, परी ने जूस का सीप लेते हुए कहा। नहीं बेटा, चाहिए होंगे तो मैं बता दूंगी। परी नाश्ते से फारुग होकर कमरे में आ गई। नमाज का वक़्त था और वज़ू करके नमाज पढ़ने दूसरे कमरे में चली गई। नमाज वाले कमरे में नमाज पढ़कर कमरे में आई तो सामने ही अजलान सोफे पर बैठकर कॉल पर किसी से बात कर रहा था। परी को देखकर मुस्कुराया तो परी चलते हुए उसके सामने जा खड़ी हुई। अजलान ने हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। अजलान अभी भी बात कर रहा था जबकि परी उसको ही देख रही थी। चेहरे के गिर्द सफेद दुपट्टा बंधा हुआ था। अजलान ने आगे बढ़कर माथे को अकीदत से चूम लिया, जिस पर परी कुले दिल से मुस्कुराई। अजलान ने थोड़ी देर के बाद फोन बंद किया और पूरा परी की तरफ हुआ और जो मुस्कुरा कर देख रही थी। नाश्ता किया था? अजलान परी को का दुपट्टा खोलते हुए बोला। जी बुआ ने बनाकर दिया था। आ गई बुआ, मैं पूछता हूँ अभी उनसे, कहाँ गई थी मेरी मासूम परी को अकेला छोड़कर? अजलान ने मसनूई गुस्सा करते हुए कहा। नहीं ना छोड़े अजी, उनके बेटे को चोट लग गई थी ना, इसलिए चली गई थी वो, परी ने खड़े होने से रोकते हुए कहा। क्या कहा? अजलान ने हैरान होते हुए कहा। चोट लग गई थी? नहीं, इससे पहले अजी, परी ने मुंह नीचे करते हुए कहा। हाय मेरी लिटिल फेरी, इतने प्यार से अगर नाम लोगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, अजलान परी की आंखों को चूमते हुए बोला। परी ने ऊपर होकर अजलान की गाल पर अपने लब रख दिए। अजलान ने खींचकर अपने नजदीक कर लिया और उसके खुले बालों में छुपा लिया। अजलान काफी देर हो गुजर गई मगर अजलान पीछे नहीं हटा तो परी ने हिम्मत करके आवाज दी। हम? अजलान ने बगैर पीछे हटे जवाब दिया। मुझे ना अहमद भाई याद आ रहे हैं, तो आप मुझे ले चलेंगे? अहमद भाई तो उनसे मिलवाने प्लीज़ यार, रोमांस के टाइम तुम्हें वो मेरा साला याद आ रहा है, अजलान ने बदमज़ा होते हुए बोला। आपने इतनी गंदी गाली दी है, परी उसकी गोद से उठती हुई बोली। नहीं यार, गाली थोड़ी दी है, अजलान ने दोबारा अपने हिसार में लेते हुए कहा। गाली दी है? नहीं यार अजी, आपने दी है और अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी, परी ने हफ्की से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अच्छा, मैंने तो सोचा था कल दादा जान की तरफ चलेंगे, मगर आप नाराज हो तो किसी और को ही लेकर जाना पड़ेगा साथ, अजलान ने थोड़ी के नीचे उंगली रखकर सोचने वाले अंदाज में कहा। सच्ची अजलान, हम जाएंगे? परी ने चहकते हुए कहा। नहीं, पर अभी तो कोई नाराज था मुझसे, अजलान ने तंग करते हुए कहा। कौन नाराज था? परी ने एकदम से न समझ। हाय अल्लाह, कौन नाराज था? आप मुझे बताएं ना जरा, परी अजलान का अपनी मुंह अपनी तरफ करती हुई बोली। नहीं पता नहीं कौन थी खूबसूरत सी लड़की, अजलान ने हाथ के अंगूठे पर परी के गाल से लाते कहा। खूबसूरत तो मैं भी हूँ अजी, परी ने मासूमियत से आंखें पटपटाते कहा। पर परी की बात पर अजलान को बेइंतहा प्यार आया कि इसके नरम होठों को अपनी दस्तरस में ले लिया। परी न चाहते वे भी पीछे थोड़ी देर के बाद पीछे हटा तो परी तेज तेज सांस लेने लगी। अजलान सीने से लगाकर पीठ सहलाने लगा।
آپ بہت گندے بچے ہیں ازی، پری نے اس سے دور ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ پری: جی بہت بگڑا ہوا بھی ہوں۔ اذلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم جائیں گے نا ازی، بتائیں نا، پری نے سانس درست کرتے ہوئے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ جی میری جان، جائیں گے، اذلان نے پری کے نچلے ہونٹ کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے کہا۔ اور ازی، ہم کچھ دن وہیں رکیں گے، ہم بہت دن رکیں گے نا؟ ہاں، جتنے دن تم میری لٹل فیری کہے گی اتنے دن ہی، چاہے گی اتنے دن ہی، اذلان کہتا ہوا اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا اور جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ پری کو بھی اس کا لمس بہت اچھا لگنے لگا۔ اذلان کی لمس، نرم نرم لمس اس کو بہت ہی اچھا اور اٹریکٹ کرنے لگا، جس سے اس کی سانسیں تیز سے تیز ہوتی جاتی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ اذلان اس وقت لاؤنج میں موجود تھا۔ بلو جینز کے ساتھ بلیک شرٹ پہنی ہوئی تھی، بلو ہی کوٹ تھا، بالوں میں اچھی طرح سے جیل کے ساتھ سیٹ کیے ہوا تھا اور معمول کے مطابق دائیں ہاتھ میں رولکس گھڑی پہنے وہ پوری طرح سے تیار تھا۔ صوفے پر ٹانگ رکھے وہ کب سے پری کا انتظار کر رہا تھا۔ پری اب آپ بھی جاؤ بھئی، اذلان نے دوبارہ آواز دی جو مسلسل آدھے گھنٹے سے دے رہا تھا۔ بس آئی 2 منٹ اذلان، پری نے بھی وہی کہا جو آدھے گھنٹے سے کہہ رہی تھی۔ یار کب سے ویٹ کر رہا ہوں اور تمہاری تیاری ہی ختم نہیں ہو رہی۔ ہم کسی کی شادی میں تھوڑی جا رہے ہیں، اذلان نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اب تو واقعی حد ہو گئی تھی۔ آ گئی ہوں، آپ بھی نا، پری سیڑھیاں اترتے ہوئے بولی۔ تو اذلان اس کو دیکھ کر مبہوت سا ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اب بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ پری اذلان کے سامنے آتی بولی۔ ارے واہ! آج تو اذلان تو اس کے اس روب میں کھوسا گیا تھا۔ لیمن کلر کا ٹخنوں سے اونچا فراق جس پر خوبصورت کھلتے بال گلاب بنے تھے اور ساتھ وائٹ جینز تھی جو کہ مشکل سے ہی دکھ رہی تھی۔ لمبے بال کو آزاد چھوڑا تھا اور چہرے پر ہر عارضی چیز سے پاک تھا۔ وہ اس سادہ سے حلیے میں بھی کمال لگ رہی تھی۔ اذلان تو اس کے حسن کا دیوانہ بن گیا۔ ازی بتائیں بنا، پری نے اذلان کے آگے چٹکی بجائی۔ ہاں، اذلان نے ہوش میں آتے ہی کہا۔ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ پری فراق ہاتھوں میں پکڑتی گول گول گھومتی دکھانے لگی۔ اذلان جو اس کا دیوانہ ہوئے جا رہا تھا۔ بہت پیاری، اذلان نے ایک نظر اس کے حسین سراپے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ سچی؟ پری نے ابرو اچکاتے کہا۔ یس مائی لو، اذلان نے اس کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ چلیں، اب دیر نہیں ہو رہی، پری نے اس سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ چلیں مسز اذلان، اذلان نے اس کو ہاتھ پکڑتے ہوئے باہر کی جانب بڑھے۔ اذلان نے اپنی چوڑی ہتھیلی آگے کرتے ہوئے کہا۔ یس مسٹر اذلان، لیٹس گو، پری اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی بولی اور دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ دونوں ایک ساتھ بہت ہی خوش تھے اور ایک دم سے دونوں کی بہت ہی اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ اذلان، انہیں کافی دیر ہو گئی تھی سفر کرتے کرتے کیونکہ وہ لوگ دوسرے شہر میں مقیم تھے۔ اذلان جب سے فون میں مصروف تھا اور پری جب سے بور ہو رہی تھی۔ آخر کو پری کی جھنجھلاہٹ آواز آئی۔ یس فیری، اذلان نے فون میں مصروف ہی جواب دیا۔ آپ یہ بند کریں، پری نے موبائل کی طرف انگلی کرتے کہا۔ لو کر دیا بند، اور کچھ؟ اذلان نے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ اب بتائیں کب آئے گا گھر؟ پری پوری اذلان کی طرف مڑتی ہوئی بولی۔ کیوں میری جان بور ہو رہی ہے؟ اذلان نے پری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا جو اس کے سینے سے آ لگی۔ جی، اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے، پری بچوں والا منہ بناتی ہوئی بولی۔ اچھا تو سو جائیں، اذلان نے پری کے بال پیچھے کرتے کہا جو ہوا سے اڑ کر منہ پر آ رہے تھے۔ کیسے سوؤں؟ میں گر گئی تو؟ وہ ایک دم سے ہکلا گیا۔ ارے نہیں ایسے نہیں گرتی، اذلان نے اپنے حصار میں لیتے کہا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ پکا؟ پری سر اٹھا کر اذلان کو دیکھ کر بولنے لگی۔ جی جانے اذلان، پکا، اذلان نے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اذلان پری کے اس سینے پر چھپی منمنائی۔ بولو میری جان، اذلان نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو پتہ ہے ماما بابا کے بعد آپ سے پیار کرتی ہوں، آپ مجھے کبھی بھی واپس نہیں بھیجیے گا نا؟ پری کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ کوئی سانس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ اذلان پری کی آنکھوں کو چومتا ہوا بولا۔ آپ بھی تو میری بے رنگ زندگی میں خوشیاں لائی ہیں، آپ کو کیسے خود سے دور کر سکتا ہوں؟ اذلان بولتا ہوا اس کو مزید خود میں بھیج گیا۔ پری بھی اس کی پناہوں میں خود کو محفوظ سمجھتی آنکھیں میچ گئی۔
وہ ڈرائیو کرتا ہوا کافی دیر گزر چکی تھی اور پری اس کے سینے سے لگی سو رہی. جیسے ہی فیری ویک اپ ہم آ گئے ہیں گھر. اذلان نے پری کا گال تھپتھپاتے کہا جو کہ بڑے مزے سے سو رہی تھی. کیا ہے ازی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ پری نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتی ہوئی بولی. پری اٹھ جاؤ گھر آ گیا ہے بیبی اٹھو. اذلان نے پری کے بال درست کیے جو سونے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے. سچی؟ وہ بڑی بڑی آنکھیں مسلتی ہوئی بولی. جی سچی مچی. چلو گھر نکلو باہر. اذلان نے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا اور پیچھے ہی پری نکلی اور اندر کی جانب بڑھ گئے. دادا جان. احسان صاحب لاؤنج میں ہی اخبار پڑھنے میں مصروف تھے اور جب پری کی چہکتی آواز سے سر اٹھا کر دیکھا. اوہ میری بیٹی. احسان صاحب صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے. پری بھاگتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی. دادا جان کیسی ہے میری بیٹی؟ بہت خوش بہت ٹھیک. میں ٹھیک ہوں. آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا؟ پری تھوڑا دور ہوتے ہوئے بولی. اچھا میں نے بھی یاد کیا اپنی بیٹی کو. احمد تو روز فون پر پوچھتا ہے. احسان نے مسکراتے ہوئے کہا. احمد کی بہو سے ہی تو ملتے رہیں گے یا مجھ سے بھی ملیں گے؟ اذلان قدم قدم چلتا پری کے برابر جا کر کھڑا ہوا. میرے شیر تم تو میری آنکھوں کا نور ہو. احسان صاحب نے اذلان کو گلے لگاتے ہوئے بولے اور اسے ڈھیر سارا پیار کیا. کہاں ہیں گھر والے؟ اذلان نے اطراف میں سرسری سی نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا. بس ادھر ہی ہیں. مال گئے تھے شادی کی شاپنگ کے لیے. آؤ بیٹھو. احسان صاحب نے صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا. اذلان احسان صاحب کے سامنے بیٹھ گیا جبکہ پری احسان صاحب کے پہلو میں ہی بیٹھ گئی اور ان کے ساتھ چپک گئے. اذلان خیال رکھتا ہے میری بیٹی کا؟ احسان صاحب نے شفقت بھرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا. جی دادا جان رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے روز میرے کہنے پر آفس سے جلدی آتے ہیں اور میرے ساتھ کھیلتے بھی ہیں اور میرے لیے چاکلیٹ بھی لاتے ہیں. پری جوش سے بتا رہی تھی جبکہ اذلان دادا جان کی مسکراتی نظروں سے خائف ہو رہا تھا. وہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے ازی مجھے پیار بھی. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب اذلان نے ٹوکا. پری ادھر. اف پری. اذلان نے بیچ میں روکتے ہوئے کہا. اس کا کیا بھروسہ تھا کہ سبھی کھول کر رکھ دیتی. اسی وجہ سے اس نے بیچ میں ہی روک دیا. کیا واضح مجھے بتانے تو دینا دادو کو. پری بات کا اثر لیے بغیر بولی. پری ابھی تو میری بیٹی تھاگی ہوگی تو پہلے ریسٹ کریں باقی باتیں بعد میں کریں گے. احسان صاحب نے مسکراہٹ چھپاتے کہا. احسان صاحب سمجھ چکے تھے. ٹھیک ہے دادا جان کھانے پر ملاقات ہوتی ہے. اذلان فوراً کھڑا ہوتا ہوا بولا اور پھر پری کو اپنے ساتھ لیتے. کمرے میں بہت معصوم ہے میری بچی. زمانے کی گندی نظروں سے بچانا جہاں تک ممکن ہو سکے. احسان صاحب نے اذلان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. جی دادا جان ضرور. آپ بے فکر رہیں اور شکریہ اس نمونے کو میری زندگی میں لانے کے لیے. اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا اور احسان صاحب نے بھی اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا. میں اب کچھ دیر آرام کر لوں. اذلان مجھے باتیں کرنے نہیں دی. آپ خود ہی کر رہے ہیں. پری خفا ہوتے ہوئے بولی. پری جاؤ برخودار ورنہ تمہاری چھوٹی بیوی ناراض ہو جائے گی. اچھا. احسان صاحب نے شانے پر تھپکی دے کر کہا. چلیں جناب. اذلان پری کا ہاتھ تھامے اوپر کی جانب بڑھ گیا اور دونوں کمرے کی جانب گئے. کمرے میں جا کر اذلان نے پری کو اپنے حصار میں لے لیا اور اس کو خود ہی فریش ہونے چلا گیا اور پری پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی. ایک ایک چیز کو چھو چھو کر دیکھنے لگی. وہ کمرہ بہت ہی نفیس چیزوں سے سجایا گیا تھا. ہر طرف مہنگے شو پیس رکھے ہوئے تھے. اذلان فریش ہو کر نکلا تو سامنے نظر گئی جہاں پری ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی چین کا ہک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی. اذلان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی اور قدم اٹھاتا بالکل پری کے پیچھے جا کھڑا ہوا. کیا ہو رہا ہے؟ اذلان نے بہکتے لہجے میں کہا. پری جو نیچے منہ کیے اپنی چین کھولنے میں لگی تھی اذلان کی آواز سے چونک کر شیشے میں دیکھا جہاں وہ جانسار نظروں کے حصار میں لیے اسی کو ہی دیکھ رہا تھا. وہ یہ نہیں کھل رہا ازی. پری نے ہک دکھاتے ہوئے کہا. اذلان نے پری کی گردن سے بال ہٹائے اور ہک کھولنے لگا. لو ہو گیا. اذلان اپنے بے لگام ہوتے جذباتوں کو روکتا ہوا پیچھے ہوا. اوہ شکریہ میرے ہینڈ شیم ہیش بینڈ. پری اذلان کی گال کھینچتے ہوئے بولی اور چھپاک سے واش روم میں گھس گئی. پیچھے اذلان ہنستا ہوا بیڈ کی جانب بڑھ گیا. السلام علیکم لسنرز. ناول